تو یہ تو آپ سارے کر رہے ہوتے ہیں. بریلویوں نے مذہب بریلوی کی توجیحات مانی ہے نا, باقی سب کا تو انکار کر دیا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ بریلویوں نے خود ساختہ کیا ہے؟ نہیں, وہ کہیں گے میں نے مذہب بریلوی پہ رلائے کی ہے. تو مودودی صاحب بھی اگر کسی مسئلے میں کہتے ہیں یہاں پہ شوافے درست ہیں, یہاں پہ حنابلہ درست ہیں, یہاں پہ حنفی درست ہیں, یہاں پہ مالکیہ درست ہیں میرے نزدیک, تو وہ اپنے نزدیک کا مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میری یہ رائے, وہ کہتے ہیں میرے نزدیک میں نے جب کمپیئر کیا تو اس کی رائے زیادہ بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, مودودی صاحب کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کس کی رائے بہتر ہے؟ تو سر آپ نے بھی تو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, آپ نے فقہ حنفی کیوں اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ ہر حنفی نے. آپ کے نزدیک فقہ حنفی کی رائے امام مالک شافعی احمد بن حنبل سے بہتر ہے. تو جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو مودودی صاحب نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. انہوں نے کوئی نیا نظریہ پیش نہیں کیا. تو تفہیم القرآن ضرور پڑھیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس کی سافٹ کاپی ہے, وہ ڈاؤن لوڈ کریں. تو آپ کو جدید سائنٹیفک جو اعتراضات ہیں وہ بھی اس میں کور ہوئے ہوئے ہیں, اور پرانے جو اختلافات ہیں وہ بھی کور ہوئے ہیں, اور بعض تو اتنے مشکل تفسیر کے ایشوز تھے جو مودودی صاحب نے ہی ریزالو کیے ہیں. مثلا یہ جو حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, یہ آپ ذرا تفسیر پڑھیں ان کی. تخت بلقیس والا واقعہ, اس کی تفسیر ذرا مودودی صاحب کی پڑھیں. 99 دھمیوں والا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر یہودی تہمت لگاتے تھے, وہ تفسیر آپ ذرا مودودی صاحب کی پڑھیں. آپ قرآن میں جتنے مشکل ٹاپک ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ اس میں کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو پتا چلے گا مولویوں کو تو ہوائی نہیں لگی ان چیزوں کی جو مودودی صاحب نے کام کر دیا ہے. وہ میرے نزدیک تو سب سے بیسٹ تفسیر ہے. اس کے بعد آپ ابن کثیر بھی پڑھیں ضرور, اور احسن البیان اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف صاحب کی جو سعودیہ والے فری دیتے ہیں ہر حاجی کو اردو زبان میں, وہ بھی پڑھیں آپ. اور یہ ساروں کو کمپیئر کروائیں, آلموسٹ آپ حق بات تک پہنچیں گے. ویسے تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو صحیح بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے, اور جامعہ ترمذی میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے, اور المستدرک للحاکم میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے. لیکن وہ تو صرف شان نزول کی چند آیات کو کور کرتا ہے, اور ہر آیت کا شان نزول ہوتا بھی نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر آیت کا شان نزول ہوگا, اور شان نزول سے قرآن کی آیت میں فرق بھی نہیں پڑتا, اینڈ رزلٹ وہی رہنا ہے. ٹریفک سگنل گرین اور ریڈ کلر کیوں رکھے گئے؟ خون کی وجہ سے اور گرینری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ گرین پہ آپ نے چلنا تھا تو آپ رک جائیں گے, اور ریڈ پہ آپ نے رکنا تھا تو چل پڑیں گے. یہ لوگ سمجھتے ہیں تفسیر سے کوئی الٹ رزلٹ نکل آئے گا. نہیں, تفسیر سے کوئی الٹ رزلٹ نہیں نکلے گا, وہی نکلے گا شان نزول سے, وہی نکلے گا. رہا کانٹیکسٹ, وہ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. اس پہ میری مسئلہ 154 آپ دیکھ لیں, میں نے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا. تو قرآن کی آپ تفسیر مختلف پڑھیں, آپ رزلٹ تک پہنچ جائیں گے. اور قرآن کا بنیادی مقصد تذکیر ہے, نصیحت حاصل کرنا. تذکیر کے اعتبار سے دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے. کیوں؟ ہدایت اور آخرت کی کامیابی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ایک پڑھے لکھے کو سمجھ آئے, ان پڑھ کو سمجھ نہ آئے. اب رہ گئی سائنٹیفک ایشوز, فلسفیانہ باتیں, تو وہ تو علماء کو بھی نہیں آتی, تو کیا ہم ان کو جاہل کہیں؟ تو وہ ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے. عام بندے کی ضرورت اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. اور وہ سورہ ال عمران کی 7 نمبر آیت میں ہے کہ کتاب کی اصل جو ہے وہ محکمات ہیں, یعنی جس میں اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کی تابع فرمان ہو جاؤ, شرک نہ کرو, زنا سے بچو, چوری سے بچو, قتل ناحق سے بچو. یہ وہ ساری باتیں جو ہر بندے کو سمجھ آئیں گی. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ رہ گئی متشابہات, تو وہ تو بحث سے چلتی آ رہی ہیں. استواء العرش کا بس بنیادی عقیدہ اللہ اپنے عرش پہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے, وہ ہماری رگے جہاں سے ہمارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کی تفصیلات میں ہم نے پڑھنا ہی نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. یہ علماء روند ڈالتے ہیں تاکہ آپ نہ پڑھیں. کہتے ہیں عربی نہیں آتی, عربی کورس کرنے چلے جائیں تو کہتے ہیں جی آپ اچھا آپ عربی سیکھ کے تو خود ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے. ایک جگہ رک دے ہی نہیں جائے. تو بہتر یہ ہے کہ انہوں نے کہو کہ بس ٹھیک ہے دسو تواڈے سب تو بڑا عالم کون ہے؟ وہ کہیں گے فلانا. اس فلانے کا ترجمہ لے آ کے پڑھنا شروع کر دو. انہوں کو اس فلانے نے اردو وچ ترجمہ کر کے دس دیتا, اور اردو میری اپنی لینگویج ہے. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے تو نہیں سن, لیکن ان کی عربی اپنی زبان تھی, انہیں قرآن سمجھ آتا تھا. میں پڑھا لکھا نہ بھی ہوں, اردو میری زبان ہے, مجھے سمجھ آتا ہے. اور سب سے بہتر عربی کو اردو میں ٹرانسفر آپ کے ہی حضرت جی کر سکتے تھے, تو انہوں نے کر دیا. ہوں بھی چکے کرنا ہے اگلا, ہوں کوئی اور گیم
پچ کھودی سی تسی اور کو کڈنا ہوں کوئی اور شے کڈو کوئی نہیں شے نکلنی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن آپ کریں کور جی, قرآن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. حجۃ الوداع پہ نبی الاسلام نے فرمایا المستدرک الحاکم میں 2 چیزیں قرآن اور سنت. صحیح مسلم میں